گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رات امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھرتے رہے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک گھر کے دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کے غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے اور بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کرا دیا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا، کیا اس وقت عمر تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم اس سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان لڑکی کی دینداری اور امانت داری سے بہت خوش ہوئے اور متاثر ہوئے۔ غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو نظر میں رکھو۔ دن چڑھے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان بن عبداللہ ثقفی کی بیٹی امارہ ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ابھی کنواری ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ان کے بیٹے عاصم کہنے لگے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے امیر المؤمنین نے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام عاصم رکھا گیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو ان کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ اب عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام پر عمر رکھا۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو خلیفۃ المسلمین بنے، جنہیں 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹ آیا تھا۔ یہ ثمرہ تھا ایک نیک اور متقی لڑکی کے خوف خدا کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں بنو امیہ نے اپنی ناجائز جائیدادیں ضبط ہونے سے بچانے کے لیے ان کی پھوپھی فاطمہ بنت مروان کو سفارشی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پھوپھی کو سمجھا کر واپس کر دیا۔ فاطمہ نے واپس آ کر بنو امیہ سے کہا، تم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہٰذا وہی فاروق کی رنگ ان کی اولاد میں بھی موجود ہے۔ یہ تھا تقویٰ کا اجر۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں۔ صرف اس کو اجر نہیں ملتا، اس کی اولادوں کو بھی اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر ہر حال میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اس کے ہی خوف سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔